ویسے اگر کہنا اس کے کچھ استعمالات ہیں. لو استعمال کرنے کے، لفظ اگر استعمال کرنے کے کچھ طرق ہیں، کچھ انواع ہیں اس کی، کچھ اس کے استعمالات ہیں. ان میں سے بعض درست اور بعض غلط. پہلا استعمال، لو استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے. ایک مسئلہ شریعت کا، اس پر آپ نے عمل کیا، اس پر نقصان ہو گیا. آپ کہیں کہ اگر یہ عمل میں نہ کرتا یہ نقصان نہ ہوتا. جیسے منافقین نے کہا اگر ہم جنگ احد میں شریک نہ ہوتے تو اتنی یہ موتیں نہ ہوتی، اتنے قتل نہ ہوتے. یہ شریعت پر اعتراض. غزوہ اور جہاد اللہ کا امر تھا، نبی علیہ السلام کا امر تھا. اس میں جانا اور شریک ہونا، اور پھر جو بھی شہادتیں ہوئیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. ان پر ایمان لاؤ، ان کو قبول کرو، اس پر راضی ہو جاؤ. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے. تو اگر کا لفظ استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ باطل، جیسے منافقین نے کیا کہ یہ 70 شہادتیں ہوئیں جنگ احد میں شریک ہونے کی بنا پر. اگر شریک نہ ہوتے، ہماری بات یہ مان لیتے، جہاد میں نہ جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے. یہ اگر ناجائز. آگے اس پر ان قرآن کی آیت آ رہی ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. حالانکہ منافق تو ایک بھی نہیں مارا گیا. جو 70 شہادتیں ہوئیں وہ اپنی طرف منسوب کریں. زیادہ مدینے کے صحابہ تھے، انصار صحابہ. یہ ان کے صدق ایمان کی نشانی. نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد کیا تھا اپنی جانیں قربان کریں گے، اور جنگ احد میں کر دی. انس فرماتے ہیں کہ اکثر شہدائے احد انصار صحابہ تھے. جو 70 قراء شہید ہوئے تھے دھوکے سے، سارے انصار تھے. مسیلمہ کی جنگ میں 70، یمامہ میں 70 شہید ہوئے، سارے انصار تھے. یہ قربانیوں کی داستان ہے. منافقین کہتے ہیں اگر ہمیں معاملے کا کچھ اختیار ہوتا ہم یوں قتل نہ کیے جاتے. دوسری آیت الذین قالوا لاخوانہم وقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقاعدوا، خود بیٹھ کے گھروں میں، خود نہیں نکلے میدان میں، خود بیٹھے ہو. صحابہ شہید ہوئے، اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو یوں نہ مارے جاتے، قتل نہ ہوتے. منافقین میدان احد سے بھاگ گئے تھے، جنگ بدر سے بھی احد سے بھی. حکمت ہم آگے پڑھیں گے اس کی کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں خالق کائنات کی کیا حکمتیں اور کیا مقاصد شریعت ہے اور کیا اس میں عقیدے کی باریکیاں ہیں. لیکن منافقین نے یہاں لو کا لفظ استعمال کیا. تو لو کا لفظ اگر آپ استعمال کریں کسی شرعی عمل پر اعتراض کرنے کے لیے تو یہ باطل. یا لو کا لفظ آپ استعمال کریں کسی تقدیر کے معاملے پر اعتراض کرتے ہوئے تو یہ باطل ہے. اعتراض علی القدر، تقدیر کے مسئلے پر، قدری و کونی مسئلے پر آپ اعتراض کرتے ہوئے لفظ لو استعمال کریں تو یہ باطل. مثلا گھر سے آپ نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے، لیٹ ہو گئے، فلائٹ نکل گئی. یہ تقدیر کا مسئلہ. فلائٹ نکلنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس پر راضی ہو جاؤ. یہ ایمان بالقدر کی گہرائی ہے. اب آپ کہیں اگر میں الارم لگا لیتا، جلدی آنکھ کھل جاتی، جلدی گھر سے نکل آتا، راستے میں اگر ٹریفک جام نہ ہوتی تو فلائٹ مل جاتی. فلائٹ کا ملنا محال ہے، چھوٹ گئی مانا اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہو. اب دنیا کی کوئی طاقت اس فلائٹ کو یہ تمہیں فراہم نہیں کر سکتی، تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا. تو یہ اعتراض کس چیز پر ہے؟ اللہ کے امر قدری پر. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے امر قدری پر یہ اعتراض، اس کو قبول کر لو. اس طرح لو کا استعمال ندامت اور حسرت کے مقامات پر، خواہ امر شرعی ہو یا امر قدری ہو، اس تحسر کا فائدہ کیا ہے؟ اس حسرت کا فائدہ کیا ہے؟ اس ندامت کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ اللہ کا امر قدری ہے، اس پر راضی ہو جاؤ.
تاکہ اللہ تم سے راضی ہو. تقدیر اللہ کا امر ہے. دنیا کا ہر تغیر اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اس پر راضی برضا ہونا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. اور ندامت کرتے رہنا، کوستے رہنا، حسرت کا اظہار کرتے رہنا، نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا قرینہ ہے. اس نقصان کو قبول کر لو. میرے رب کی رضا ہے. جن کے ایمان قوی ہوتے ہیں بڑے بڑے نقصان وہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے اور اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے ان کا. وہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے تو اللہ فرماتے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، یہ اس کے دل کا یہ ٹکڑا تھا، تو اس کو چھین کر لے. یا اللہ تیرا امر تھا، میرے بندے کو سنو وہ کیا کر رہے. یا اللہ وہ تیری رضا پر راضی ہے، تیری رضا پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کا ایک عالی شان محل بناؤ جنت میں ایک ایسے مقام پر جو حمادین کا علاقہ ہے. حمادین کی کالونی ہے وہ، جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو لوگ دکھ اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ رکھے جائیں. یا اللہ بیٹا اس کا چھین لیا اور تیری وہ حمد بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ہر امر عدل ہے. بظاہر نقصان ہو وہ عدل ہے، فائدہ ہو وہ عدل ہے. اس نقطے کو سمجھانا مقصود ہے کہ لو مت کہو.